سکتے ہیں، کسی طرح سے بھی آپ کے لیے حکومت میں اور آپ کے اقتدار میں خلل ڈال سکتے ہیں، مشکل ایجاد کر سکتے ہیں، آپ جھوٹ کے ذریعے، تہمت کے ذریعے، مکاری کے ذریعے، فریب کے ذریعے، تبلیغات کے ذریعے، پراپوگنڈے کے ذریعے انہیں عوام میں بدنام کر دیں، آپ منفور کر دیں اور انہیں مجرم بنا کر اپنے معاشرے کے سامنے پیش کریں۔ چونکہ اقتدار پسندوں کے لیے اقدار بے معنی ہوتی ہیں۔ یہ جو بنو امیہ کے اقتدار کی سیاست میں یہ چیزیں مسلمات میں سے تھیں، تمام اقدار پائمال کر کے اقتدار حاصل کیا انہوں نے، تمام اقدار۔ آج کوئی بھی شخص سنی ہو، شیعہ ہو، بنو امیہ کا حامی ہو، بنو امیہ کا مخالف ہو، ابھی بنو امیہ کے حامی موجود ہیں، اہل بیت سے بغض رکھنے والے ناصبی موجود ہیں، یہ بھی ثابت نہیں کر سکتے کہ بنو امیہ نے اقدار کے ذریعے سے اقتدار حاصل کیا ہے، یہ ثابت نہیں کر سکتے، انہیں ماننا پڑتا ہے کہ ناجائز طریقے سے اقتدار حاصل کیا ہے۔ تمام اقدار دینی و انسانی و اسلامی و عربی اقدار کو بھی پائمال کیا ہے اور پھر اقتدار کی کرسی پر براجمان ہوئے ہیں، اسے کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا۔ اور پھر بعد میں جب سیاست نے، ملوکیت نے لبادہ جمہوریت کا اوڑھ لیا، عرصے تک تو بنو امیہ نے ملوکیت کا ایک نظام قائم کیا اور شرق و غرب نے اس کو اپنایا اور اس طرز سے اپنے ملکوں کے اندر حکومت کی۔ آپ پوری تاریخ پڑھیں گزشتہ 1400 سال کی، تو آپ کو تقریباً ان 1400 سال میں 1200 سال ملوکیت پوری دنیا پر نظر آئے گی۔ آج جمہوریت اور ملوکیت دونوں مل کر دنیا پر حاکم ہیں، لیکن ایک زمانہ ایسا تھا 200 سال پہلے تک کہ کسی جگہ جمہوریت نہیں تھی، فقط ملوکیت تھی۔ ہندوستان میں ملوکیت تھی، ایران میں ملوکیت تھی، ترکی میں ملوکیت تھی، یورپ میں ملوکیت تھی، روس میں ملوکیت تھی، پوری دنیا میں ملوکیت تھی، آمریت تھی۔ پھر اس کے بعد ایک وقت ایسا آیا فرانس انقلاب کے بعد، فرانسیسی انقلاب کے بعد، کہ ملوکیت نے جمہوریت کا لبادہ اوڑھا۔ علامہ اقبال کے بقول کہ تبدیلی نہیں آئی، نظام وہی شیطانی نظام ہے، اقدار کے بغیر ہے اور اقدار سے خالی، اقتدار کے لیے جمہوریت کا لبادہ اوڑھا۔ پہلے شمشیر کے ذریعے سے لوگوں کے اوپر حکومت کرنی چاہیے، اب ووٹوں کے ذریعے لوگوں کے اوپر حکومت کا طریقہ نکالا ہے وہی نظام ہے۔ خب ان دونوں میں، ملوکیت میں اور جمہوریت میں، ایک چیز قدر مشترک ہے اور وہ بنو امیہ کا طرز سیاست اور بنو امیہ کا طرز حکومت ہے، اس کے اصول ہیں۔ اس اصول کے جو مفکرین ہیں جنہوں نے اس ملوکیت کو جمہوریت کا رنگ دیا ہے، جنہوں نے ملوکیت کو جمہوریت کے قالب میں پلٹایا ہے، انہوں نے یہ اقدار کو سب سے پہلے اٹھا کر اقتدار کی کوشش سے اور اقتدار کی مسیر سے اور سیاست سے باہر کر دیا ہے۔ دین و سیاست کی جدائی، دین و سیاست کی جدائی کا مطلب یہی ہے کہ سیاست اقتدار تک آنے کا ذریعہ، دین اقدار کی بنیاد، اقدار کے ذریعے، ویلیوز کے ذریعے، ان کو علیحدہ کرو۔ ایک اقتدار کا راستہ ہے اور ایک اقدار ہے، اقدار کو جدا کر کے باہر پھینک دو اور فقط اقتدار کا راستہ رہنے دو۔ کس طرح سے کریں؟ ہر وہ چیز جو آپ کو اقتدار تک پہنچا سکتی ہے وہ جائز ہے، وہ درست ہے۔ جھوٹ، فریب، دھوکہ، مکر، مکاری، یہ سب جمہوریت اسی چیز کا نام ہے۔ اسی پوری دنیا میں جمہوریت یہی ہے۔ آپ نہیں کہہ سکتے کہ امریکہ میں جمہوریت ایسی ہے یا یورپ میں جمہوریت ایسی ہے۔ امریکہ سے لے کر پاکستان تک جمہوریت ایک ہی چیز کا نام ہے، مکر و دھوکہ اور فریب اور اقدار کے بغیر اقتدار، جھوٹ کے ذریعے حاصل کرنا، مکر کے ذریعے حاصل کرنا۔
اس نظام کے جو مفکر تھے جنہوں نے یہ جمہوری نظام اقدار کے بغیر اقتدار تک پہنچنے کا نظام بنایا ہے، انہوں نے بھی الہام بنو امیہ سے لیا ہے۔ بنو امیہ کو کامیاب ترین سیاست کا تجربہ سمجھا جاتا ہے عالمی سیاست میں، جمہوری سیاست میں اور ملوکیت کی سیاست میں۔ بن سلمان ہو یا بن سلمان کا کوئی اور یار ہو، دونوں کے نزدیک بہترین کامیاب حکومت کا تجربہ بنو امیہ کا ہے۔ آپ جمہوری ہو تو بھی وہی کام کرو، اگر ملوکیت میں ہو تو بھی یہی کام کرو تم۔ اس کے لیے ایک نظریہ پہلے مغربی حکماء نے دیا، جنہوں نے اقتدار تک پہنچنے کا راستہ اقدار کے بغیر سمجھایا ان کو، جن میں ان کا ایک امام، جسے علامہ اقبال نے بھی اپنے کلام میں ذکر کیا ہے اس کی طرف، وہ ہے نیٹشے۔ نیٹشے وہ حکیم ہے، فیلسوف ہے، جس نے سیاست کی بنیادیں اور اقتدار کی بنیادیں شرق و غرب کو سمجھائی ہیں، جمہوریت کی بنیاد سمجھائی ہے۔ اور دوسرا ہے میکیاولی، اٹالین سیاست کا سائنسدان، پولیٹیکل سائنٹسٹ، جس نے کسی بھی دنیا کے حصے میں اقتدار پسند کو اقتدار تک پہنچنے کے لیے اصول بتائے ہیں۔ اور وہ اصول جو میکیاولی نے لکھے ہیں اپنی کتاب میں، یا جو نیٹشے نے لکھے ہیں، انہیں اگر آپ بنو امیہ کی تاریخ حکمرانی میں جا کر دیکھیں تو ہو بہو حرف بحرف منہ بہ منہ آپ کو وہاں پر ملیں گے، وہ مصدقہ طور پر ملیں گے آپ کو وہاں پر۔ کوئی ایک ایسی بات انہوں نے نئی نہیں کی، نہ نیٹشے نے نئی کی ہے، نہ میکیاولی نے نئی بات کی ہے، جو بنو امیہ نے نہ کیا ہو اقتدار تک آنے کے لیے۔ اس لیے یہ منبع ہے ان کا۔ اس کا ایک ضابطہ یہ ہے کہ آپ اپنے حریف کو، اپنے رقیب کو، جو اقتدار میں آپ کے لیے خطرہ ہے، رکاوٹ بن سکتا ہے اور آپ کو اقتدار میں پہنچنے، اقتدار تک پہنچنے سے روک سکتا ہے، شکست دے سکتا ہے، یا اقتدار میں ہوتے ہوئے آپ کو اقتدار سے معزول کر سکتا ہے، گرا سکتا ہے، آپ کا تختہ الٹ سکتا ہے، اس رقیب کو ہر قیمت پر، ہر صورت میں حکومت سے زیادہ توجہ اس رقیب کے اوپر رکھو۔ اگر اسے آپ نے نہیں ہٹایا، یہ آپ کو ہٹا دے گا۔ جیسے جنگوں کے اصول ہوتے ہیں، اگر آپ نے میدان جنگ میں اپنے حریف اور رقیب کو نہیں مارا تو وہ آپ کو مار دے گا، یہ قانون ہے جنگ کا۔ اگر آپ نے اسے نہیں مارا وہ آپ کو مار دے گا۔ آپ انتظار نہ کرو کہ وہ وار کرے، وہ شروع کرے تاکہ آپ جواب دو، اسے موقع ملا تو وہ آپ کو مار دے گا، اس سے پہلے آپ پہل کرو۔ سیاست کی رقابت میں، اقتدار کی رقابت میں بھی یہی شرط ہے کہ اپنے رقیب کو، جو تمہارے اقتدار کے لیے خطرہ ہے، اسے راستے سے ہٹاؤ۔ خوب آپ توجہ کریں نا، ابھی پاکستان کے اندر کتنی خواہش اور حسرت ہے کہ 400-500 آدمی موجودہ حکمران لٹکانے کا شوق ہے ان کو، کہ ایسا موقع مل جائے، ایسے حالات بن جائیں کہ 400-500 آدمیوں کو لٹکا دیا جائے۔ خوب یہ 400-500 کون ہیں؟ یہ دہشت گرد ہیں؟ نہ، یہ 400-500 سارے مل کر وہ سیاسی کارکن ہیں جو حکمرانوں کے اقتدار کے لیے خطرہ ہیں، یا اقتدار میں آنے کے لیے، یا اقتدار میں آئے ہوئے اقتدار کو چھین سکتے ہیں۔ لہٰذا انہیں ختم کر دیا جائے، انہیں راستے سے ہٹا دیا جائے۔ یہ بنو امیہ کا ضابطۂ سیاست ہے، اصول سیاست ہے۔ یہ آپ مطالعہ کریں، تاریخ پڑھیں، آپ کو ہر منبع کے اندر نظر آئے گا آپ کو۔ اگر آپ اپنے رقیب کو ہٹا نہیں سکتے، قتل نہیں کر سکتے اور کروا نہیں سکتے، آپ پاکستان میں دیکھیں کیا ہوا، یہی ہوتا رہا ہے۔ پاکستان میں جو حکومت آئی ہے اس نے پہلے اقتدار کے لیے خطرے کو راستے سے ہٹایا ہے۔ چونکہ ہم پاکستان کی تاریخ بھی نہیں پڑھتے، خصوصاً موبائل ہوتے ہوئے کون ایسا بے عقل آدمی ہوگا جو موبائل چھوڑ کے تاریخ پڑھنا شروع کر دے۔